جو ہے نا سارے کے سارے کیوں اس طرح کے بیمار ہو گئی ہے۔ نظر کا مطلب نظر اچھی بھی لگتی ہے، بری بھی لگتی ہے، اپنوں کی بھی لگتی ہے۔ تو یہ لائٹ بھی گر گئی ہے اوپر سے۔ شانتی ساری رات ان کو تکلیف تھی بہت زیادہ، راحیل کے پیٹ میں اتنا زیادہ درد، کافی زیادہ شدید درد تھا، بہت زیادہ شدید درد۔ تو میں نے کہا اب تو یہ درد برداشت سے باہر ہو گیا۔ وہاں پہ جب میں گئی تو میری ٹینشن میں مزید اضافہ ہو گیا فرینڈز، اتنا اضافہ ہوا کہ اب نا جب سے مجھے پتہ چلا ہے نا اس کے بعد نہ مجھے کچھ سننا اچھا لگتا ہے اور نہ ہی مجھے بولنا اچھا لگتا ہے۔ جلدی آؤ جلدی آؤ۔ ہاں ٹول سے بچنے کے لیے ہتھیار۔ ہتھیار، اچھا چلو نکلو نکلو۔ چھوڑو میکس کو، میں نے میکس سے بات نہیں کرنی۔ کدھر ہے وہ تو اندر سو رہے چھوڑو بس۔ گھر کی حالت دیکھے، رات کو بھی طوفان کی وجہ سے نا سارا کچرا پھیلا ہوا ہے یہاں پر۔ یہ لائٹ بھی گر گئی ہے اوپر سے طوفان میں۔ یہ اٹھا لو، ٹوٹ گئی ہے۔ آواز آئی تھی شام کو مجھے، ٹوٹ گئی ہے۔ ادھر رکھو، ادھر سائڈ پہ رکھو، ادھر رکھو، واپس آئیں گے پھر دیکھیں گے۔ چلو اب یار چھوڑو اس کو، چلو واپس آئیں گے کہ ٹائم اور صفائی کریں گے، ورنہ چھوڑو صفائیوں کو بھی۔ اس کو بھی گرمی لگ رہی ہے، کتنی گرمی ہو گئی ہے۔ چلو چلو چلو، تمہاری آواز ابھی بھی بہت خراب ہے منائل، دیکھو گلا ابھی بھی بہت زیادہ درد کر رہا ہے۔ یہ لو لاک کرو یار، منائل چھوڑو نا، دیر ہو رہی ہے پہلی۔ کیوں بھائی، کیا لینا ہے؟ وہی یہ لو نا پنکھا، اس کا چارجر ڈھونڈو۔ ہاں کون سا پنکھا، یہ ڈھونڈو، اور یہ لو، کون سا پنکھا۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو فرینڈز یہاں پر ہم آ گئے ہاسپٹل، اور اب تو میری آنکھوں کے لیے میں آئی ہوں تاکہ چیک اپ کرواؤ۔ جب سے مجھے پتہ چلا ہے نا کہ میری نظر کمزور ہو گئی ہے تو تب سے مجھے اس بات کی ٹینشن تو ہے کہ میں جلدی سے جا کے چیک اپ تو کروا لوں کہ کتنی کمزور ہے، یا ٹائم پہ علاج ہو سکے تاکہ مزید نہ خراب ہو، لیکن ٹائم نہیں مل رہا تو اس وجہ سے۔ اور آج جو ہے نا دونوں بچے بیمار ہو گئے ہیں اور ان کی وجہ سے بھی پریشان تھی ساری رات، ان کو تکلیف تھی بہت زیادہ، راحیل کے پیٹ میں اتنا زیادہ درد کافی دنوں سے تھا۔ پچھلے دنوں بھی جب میں ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی تھی، اس کو بخار ہو رہا تھا تو ساتھ میں پیٹ کا درد بھی تھا، تو اس کے لیے دوائی دی تھی، لیکن اس سے بھی یہ ٹھیک نہیں ہوا، مطلب تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے تو پھر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ منائل کی بھی پیٹ میں تھوڑا تھوڑا درد ہے، اس کا بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کو زکام اور بخار ہے، تو ان دونوں کی وجہ سے بھی میں تھوڑی پریشان تھی۔ اور آج بھی ان کو چھٹی کروائی ہے، کل بھی بچوں کو اسکول نہیں بھیجا تھا، تو کل میں ان کو لے کے گئی تھی ڈاکٹر کے پاس، اور پھر اس کے بعد نا یہاں پر تو میں خود جا رہی تھی آنکھوں کے لیے، کیونکہ میرے سر میں بہت زیادہ شدید درد تھا، بہت زیادہ شدید درد۔ تو میں نے کہا اب تو یہ درد برداشت سے باہر ہو گیا، اب چیک اپ کروانا بہت ضروری ہو گیا۔ تو اس وجہ سے کل میں ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کر سکی تھی، میں نے پورا دن بالکل بھی موبائل استعمال نہیں کیا، اور مجھے ٹائم ہی نہیں ملا ایک منٹ کبھی کہ میں موبائل استعمال کروں یا میں چیک کروں، یا بہت زیادہ جو ہے نا بیزی بھی گزرا دن، اور سارا دن گھر سے باہر گزرا۔ دونوں بچوں کی طبیعت خراب تھی، لیکن جب میڈیسن وغیرہ دیے، ہاسپٹل سے ہو کے آئے ہیں، ان کو دوائیاں وغیرہ دیے، تو پھر نا یہ ان دونوں کی طبیعت تو تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے، منائل کا بخار اتر گیا اور راحیل کے پیٹ کا درد تھوڑا کم ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم دونوں گھر میں ہی رہو، کیونکہ گرمی آج کل بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو میں اکیلی ہی چلی جاتی ہوں، لیکن بچوں نے کہا کہ نہیں ہم اکیلی نہیں رہتے گھر میں، دادا ویسے ہوتے ہیں تو کوئی یہ مجھے ٹینشن نہیں ہوتی کہ بچے بالکل اکیلے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں رہنا تھا کہ نہیں ہم ساتھ جائیں گے، تو پھر ہم چلے تو گئے ہیں ہاسپٹل۔ وہاں پہ جب میں گئی تو میری ٹینشن میں مزید اضافہ ہو گیا فرینڈز، اتنا اضافہ ہوا کہ اب نا جب سے مجھے پتہ چلا ہے نا اس کے بعد نہ مجھے کچھ سننا اچھا لگتا ہے اور نہ ہی مجھے بولنا اچھا لگتا ہے، تو بس اس وجہ سے نا میں پریشانی میں اضافہ بھی ہو گیا، لیکن بس یہی سوچ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب بہتر کر دے گا، اسی بات سے ہر بار اپنے دل کو تسلی دیتی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔
کل جب میں گئی نا ڈاکٹر کے پاس تو کافی دیر انتظار کے بعد ڈاکٹر نے جب بلایا تو ڈاکٹر نے چیک اپ وغیرہ کیا اور پوچھا کہ آپ نا کیوں آئی ہو چیک اپ کے لیے، مطلب آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہے؟ تو میں نے اور تفصیل تو کوئی نہیں بتائی، لیکن میں نے کہا میرے سر میں درد رہتا ہے تو میں نے سوچا کہ نظر چیک کروا لوں۔ تو انہوں نے چیک کیا تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو نظر آتا ہے؟ چیک اپ کے بعد ہی انہوں نے مطلب مشین وغیرہ سے جو چیک کرتے ہیں تو انہوں نے کہا آپ کو نظر آتا ہے؟ تو میں نے کہا آپ چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میری نظر کمزور ہے یا نہیں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ بتاؤ کہ آپ کو کتنا نظر آتا ہے؟ تو میں نے کہا مجھے تھوڑا شک ہے کہ مجھے صحیح سے نظر مطلب تھوڑا بہت مجھے ہے مسئلہ۔ تو وہ کہہ رہے تھے تھوڑا بہت نہیں ہے، آپ کو بہت زیادہ مسئلہ ہے، آپ کی آنکھوں میں جو رائٹ سائڈ والی آنکھ ہے اس میں تو تھوڑی کمزور ہے نظر، لیکن جو لیفٹ سائڈ والی ہے تو اس میں تھوڑی سی نظر ہے، اس میں ہے ہی نہیں، تو آپ کو تو مسئلہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن جب انہوں نے یہ بات مجھے بتائی تو میری ٹینشن میں، میری پریشانیوں میں مزید اضافہ ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کبھی محسوس ہی نہیں ہوا، مجھے تو کبھی شک ہی نہیں ہوا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ تو اب کچھ دن پہلے جو ہے نا مجھے ایسا لگا کہ میری نظر چیک کروانی چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ کمزور ہے۔ تو انہوں نے مجھے دوائی لکھ کے دی ہے، مطلب آنکھوں میں ڈالنے کے لیے ڈراپ دیے اور کھانے کے لیے بھی دی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے نا منڈے یا ٹیوزڈے کو آپ نے دوبارہ آنا ہے، تب تک آپ نے یہ والی میڈیسن یوز کرنی ہے، تو اس کے بعد دوبارہ چیک اپ کریں گے۔ تو میں نے ان سے کئی بار پوچھا کہ میری آنکھوں میں مسئلہ کیا ہے، کوئی مسئلہ مسائل کچھ تو مجھے بتائے کہ کیوں مطلب اس طرح ہے۔ تو انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، بس یہی کہہ رہے تھے کہ آپ یہ استعمال کرنے کے بعد نا منڈے یا ٹیوزڈے کو آپ دوبارہ چکر لگائے۔ تو ڈاکٹر کے نہ بتانے کی وجہ سے میں تھوڑی اور زیادہ پریشان ہو گئی ہوں، اور پھر اس کے بعد میں گھر آئی ہوں اور ایک تو تھا کھانا بنانا تھا اور گھر کی صفائیاں نہیں ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، گھر کے کوئی بھی کام نہیں ہوتا کیونکہ پورا دن تو میرا باہر گزر گیا تھا۔ پھر نہ کھانا، ابو جی کی بھی فکر ہوتی ہے کہ وہ گھر میں ہوتے تو ان کو کھانا دینا، پھر بچوں کو میں نے جلدی سے، ڈاکٹر نے کہا تھا بچوں کو چاول دینے ہیں کیونکہ ان دونوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو پھر نہ ان کو میں نے جلدی جلدی چاول بنا کے دیا۔ گیس جانے کا بھی ٹائم ہوا تھا تو میں نے سوچا چلے سلنڈر تو ہے، اگر گیس چلی جاتی ہے تو سلنڈر کے اوپر پھر رکھ لو۔ تو چاول سے تو ابو جی نے سختی سے منع کر دیا کہ مجھے جو ہے روٹی کھانی ہے، مجھے چاول نہیں کھانے۔ میں نے پھر ان کو جب روٹی دی ہے تو پھر وہ کہتے کہ مجھے سالن کا آج دل نہیں کر رہا، تو مجھے جو ہے چائے بنا کے دو، تو میں چائے کے ساتھ روٹی کھاؤں گا۔ تو پھر چائے، پھر اس کے بعد نا مطلب سارا دن تو ایسے ہی گزر گیا نا، کل میں نے کوئی صفائیاں نہیں کی تھی، پھر تقریباً عصر کی اذانوں سے تھوڑی دیر پہلے نا میں نے صرف جھاڑو لگا لیا اور بس تھوڑی بہت، کیونکہ اچانک اگر کوئی آ جاتے خود بھی اچھا نہیں لگتا کہ جگہ مطلب صاف نہ ہو اور آپ اس طرح رہ رہے ہیں۔ تو اچھا ایسا ہے نا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری غلطی کی وجہ سے، میری ایک لاپرواہی کی وجہ سے ہم سب بیمار ہو گئے ہیں۔ پیٹ کا جو یہ درد ہے نا، مجھے شک ہے کہ اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ پانی فلٹر کا پیتے تھے تو فلٹر کافی عرصے سے خراب ہوا ہے، تو میں نے بھی اس کو دوبارہ ٹھیک نہیں کروایا، اور میں سوچ رہی تھی اس کو بھی میں بار بار کسی کو بلا کر اس کو چینج کروانا اور اس کو صاف کروانا اور سارا کچھ کافی مشکل ہوتا ہے، تو وہ اس وجہ سے میں نے سوچا کہ چلے چھوڑے یار، سارے لوگ یہاں کے پیتے ہیں تو ہم بھی کچھ عرصہ پی کے دیکھ لیتے ہیں، اگر ہم بیمار نہیں ہوتے تو پھر میں فلٹر کو استعمال نہیں کروں گی، چھوڑے۔ تو کچھ عرصہ میں تو بہت غور کر رہی تھی کہ بیمار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن کوئی مجھے نہیں فرق پتہ چلا۔ اب کچھ عرصے سے تو جو ہے رائل کو بھی پیٹ میں درد ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے، مناہل کو ہو رہا ہے۔ تو مناہل کو جو خیر پہلے والا درد تھا پیٹ میں وہ الگ تھا، ہاں، لیکن یہ والا جو ہے نا ان کے ساتھ میں پیٹ بھی خراب ہوئے ہیں اور کہتے ہیں دل خراب ہو رہا ہے، سارا کچھ۔ تو ایسا ہوا کہ ڈاکٹر کے پاس پچھلے دنوں بھی لے کے گئی تھی تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کچھ کھانے پینے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، تو میں نے کہا ان دنوں میں تو اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کھایا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ پھر کس وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن مجھے بھی نہیں پتہ چلا۔ پھر اس کے بعد نا جب مناہل کا بھی ہوا پیٹ میں درد، پھر لیلا بھی کہہ رہی تھی کہ میرے پیٹ میں نا کچھ دنوں سے درد ہو رہا ہے، لیکن خیر جتنا راہیل کا تھا تو اتنا تو ہمارا نہیں تھا، لیکن پھر جب سب کا ہوا تو میں نے سوچا کہ یہ سب کا کیوں ہو سکتا ہے، مطلب سب کا کیوں ہو رہا ہے پیٹ میں درد۔ تو پھر نا مجھے خیال آیا کہ یہ تو ہم نے جو فلٹر کا پانی بند کیا ہوا ہے شاید اس پانی کی وجہ سے ہمیں ہو رہا ہے۔ تو پھر فوراً سے نا جیسے میں نے یہ میرے ذہن میں بات آئی تو فوراً سے میں نے پانی بوائل کر دیا اور وہی ہم نے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور ہسبینڈ کو میں نے میسج کر لیا کہ آپ نا وہ پلمبر کو بھیج دے تاکہ یہ جو ہمارا فلٹر والا کام ہے نا تو یہ صاف کر کے دے دے فلٹر ہمیں، اور پھر سے نا ہم یہ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے نا ہم سب جو ہے نا پیٹ میں
में दर्द हो रहा है और ये दवाई से भी ठीक नहीं हो रहा। तो बच्चों की तबीयत तो अभी भी ख़राब है। आज भी मैंने उनको स्कूल नहीं भेजा, दोनों घर पर ही हैं। और मैं जो हूँ ना, मेरी जो आंखें हैं तो वो तो खैर पानी की वजह से नहीं हुई हैं। हमारे घर में ना सारे के सारे लोग बीमार हुए, यहाँ तक कि हमारा मैक्स भी बीमार हुआ है। उसको भी खाना नहीं खा रहा था, तो कल उसको भी फिर चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने चेक किया कि इसको तो 102 103 बुखार है। तो उसका भी मतलब हमारे घर में ना जितनी भी अफराद है अब्बू जी के अलावा तो सब के सब बीमार है। तो मुझे नहीं ये समझ आ रही है कि हमें सबको क्या हो गया, नज़र लग गई है या फिर हम जो है ना सारे के सारे क्यों इस तरह के बीमार हो गई है। नज़र का मैं इसलिए कह रही हूँ ना कि अक्सर ऐसा होता है ना कि मतलब नज़र अच्छी भी लगती है, बुरी भी लगती है, अपनों की भी लगती है। तो ऐसा होता है कि ये देखिए ये ड्रॉप ये मैंने आँखों में मतलब 3 दफ़ा दिन में डालने हैं, सुबह, दोपहर, शाम, और गोली जो है दिन में 1 ही लेनी है। तो नज़र का ऐसा होता है ना कि अक्सर मैं बच्चों की जब भी तस्वीरें मैं अपने हस्बैंड को भेज देती हूँ, तो वो कहती है कि मुझे भेज देती, जब भेज देती हूँ तो अक्सर मेरे बच्चे जो है ना बीमार हो जाते हैं। तो इस ईद पर भी मैंने नहीं भेजी थी, तब कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे कहा कि तुमने मुझे तस्वीरें नहीं भेजी। तो वो तो वैसे भी ईद पर उन्होंने कॉल नहीं की थी, मुझे गुस्सा था तो मैंने नहीं भेजनी थी। फिर उन्होंने कहा 2-3 दिन पहले, तो मैंने उनसे कहा कि मैं जब भी आपको बच्चों की तस्वीरें भेजती हूँ तो बच्चे बीमार हो जाते हैं, आप नज़र लगाते हैं। तो वो कहती है मैं जानबूझ के तो नहीं लगाता, मुझे अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, तो इसलिए मेरी नज़र लग जाती है। तो हो सकता है कि नज़र लगी हो या हो सकता है ये मेरा वहम है या मुझे शक है कि इस तरह नज़र हमेशा बच्चों को लगती है, तो इस वजह से बच्चे बीमार हुए, पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन हो गए हैं बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार। तो ये मैं दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही हूँ, मंडे को मैं दोबारा जाऊँगी। अब मैं इस बारे में भी सोच रही हूँ कि मुझे डॉक्टर ने क्यों नहीं बताया या कोई मसला ज़्यादा है, कम है। बस हर वक़्त अपने दिल को यही तसल्ली देती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मेरी नज़र भी ठीक हो जाएगी, हम सब ठीक हो जाएँगे, सब बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला सबसे बड़ा है और वो जो चाहता है वही कर सकता है। तो परेशान होने से और सोचने से तो कोई भी मसला हल नहीं होता। लेकिन चले पता चल गया, ये भी अच्छा हुआ। अगर मैं ना जाती चेकअप के लिए और मैं अभी भी ना मुझे पता चलता तो काफ़ी मज़ीद मसला बढ़ सकता था। चलिए जी फ्रेंड्स, आगे देखेंगे कि क्या होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।